بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبه معلق بالمسجد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو جو ہے حرم کے پاس، جب ابھی حرم نہیں بنا تھا تو اس کے پاس، یعنی اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے سے بچے تھے اور ان کی والدہ کو جنگل اور خالی زمین پر چٹیل میدان پر جو ہے چھوڑ دیا تھا، وہ پہاڑ تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جب اسماعیل السلام بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بنانے کا حکم دیا، وہ بن گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة۔ تو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، میں نے اپنے بیوی بچوں کو تیرے گھر کے حرم کے پاس چھوڑا تھا، حرم کے پاس یہاں چھوڑا تھا جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کیوں چھوڑا تھا؟ یہاں پہ تو کوئی، یعنی کہ زمین ایسی نہیں تھی کہ یہاں پر کوئی پودے وغیرہ، سبزی وغیرہ، کوئی اناج یعنی کھیتی باڑی ہو سکتی۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک، غیر زرعی علاقہ جگہ تھی، یہاں چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ ربنا لیقیموا الصلاة، تاکہ میری اولاد وہ نماز قائم کر سکے، نماز قائم کر سکے، اس لیے چھوڑا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ قلبہ معلق بالمسجد، کہ مومن اصل وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہے، مسجد میں لگا رہے، مسجد سے اٹکا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ آئے تو مدینہ آ کے سب سے پہلا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنوایا تھا۔ اور جب مسجد تعمیر ہو گئی، جیسی تھی چھوٹی موٹی اور جھونپڑیوں والی جیسی مسجد تھی، بن گئی، پتھروں کی بن گئی، اوپر اور جھاڑیاں رکھ دیں، درختوں کے پتے لگا دیے، اور درمیان میں جو ہے وہ کھجور کے تنے کھڑے کر دیے، چھت بن گئی اس کی۔ تو زمین پر جو ہے وہ موٹے موٹے پتھر، کنکریاں، بجری ٹائپ جو ہے وہ رکھ دیا۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ ساتھ اپنے جو ہے وہ گھر بنائے تھے، چھوٹے چھوٹے خیمے لگائے تھے، تاکہ مسجد، گھر کا دروازہ کھلے تو ساتھ ہی مسجد ہو۔ تو ان آیات سے اور احادیث سے علماء فرماتے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنا گھر جو ہے وہ مسجد کے ساتھ بنانا چاہیے، مسجد کے بالکل قریب بنانا چاہیے۔ اس کا فائدہ، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ بچوں کی تربیت اچھی ہو جائے گی، بچے جو ہے مسجد میں آنا جانا لگ جائے گا، نماز قائم آسانی سے ہو سکے گی۔ گھر مسجد سے دور ہوگا تو اس میں سستی ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر جن کا گھر مسجد کے ساتھ ہے تو وہ بھی، اللہ معاف کرے، اپنا بخت جو ہے وہ خراب کر لیتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں بدبخت ہو جانا، جس کو بدبخت ہو جانا کہتے ہیں، وہ اپنا بخت ہی خراب کر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر ان کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتے تو پھر وہ اپنا خود ہی جو ہے مسجد سے دور ہو کر، مسجد کے ساتھ گھر ہے، مسجد کے ساتھ گھر اٹیچ بھی ہے، لیکن وہ مسجد میں آنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذان بھی سن رہے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آ رہے، یہ لگتا ہے کسی تکبر میں ہے، گھمنڈ میں ہے نا، یہ مسجد میں نہیں آ رہا ہے۔ اذان اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، نماز کی طرف آ جا، کامیابی کی طرف آ جا، خوشیوں کی طرف آ جا، کامیابی کی طرف آ جا، وہ لگا ہوا ہے، اب نہیں وہ آ رہا ہے، مسجد میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا کہ جو وہ کسی تکبر میں ہے اور ایک بڑا بلا رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں تو بڑا نہیں، میں ہی بڑا ہوں، میں اپنی مرضی کروں گا، تیری بات میں کہاں سے سنوں۔ مطلب یہ ہوتا ہے اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے، تو اپنا وقت خراب کر لینا ہوتا ہے۔ کہ اذان، حضور علیہ السلام کے پاس اور ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں گھر میرا دور ہے تو میں مغرب کی، عشاء کی، فجر کی نماز گھر پڑھ لیا کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر تک اذان کی آواز جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی جاتی ہے۔ کہ پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھنی ہے، گھر میں نہیں پڑھنی، پھر مسجد میں نماز پڑھنی ہے، گھر میں تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ نماز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس کا فائدہ۔ اصل تو ہم نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، خوشنودی حاصل نہ ہوئی نماز پڑھ کے تو پھر فائدہ نماز پڑھنے کا۔ تو اس لیے اب علماء کہتے ہیں اپنا گھر جو ہے وہ مسجد کے قریب بنانا چاہیے۔ تو الحمدللہ اب یہ حدیث اور یہ قرآن پاک کی آیت پہلے بھی ذہن میں تھی لیکن وہ نہیں تھا، تو اب جب الحمدللہ گھر ہم نے بنایا ادھر اس طرف، تو ذہن میں یہی تھا کہ مسجد پاس ہونی چاہیے، مسجد کے پاس گھر ڈھونڈنا ہے۔ تو
تو الحمدللہ مسجد کے پاس جگہ ملی، وہاں گھر بنا۔ تو اللہ پاک نے ایک اور بات ذہن میں ڈالی کہ جب فرش کا جو ایسا پتھر لگ رہا تھا تو جو نیا آنے والا آدمی ہوگا، جیسے مہمان آ جاتے ہیں یا کوئی آدمی آ جاتا ہے، کوئی عورت آتی ہے، گھر میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو قبلے کا رخ کیسے پتہ چلے گا؟ تو پھر اللہ پاک نے یہ بات ذہن میں ڈالی کہ ایک پچھلا پرانا واقعہ یاد آیا کہ ایک آدمی نے گھر بنایا اور گھر بنانے پر اس نے روشن دان رکھا ہوا کے لیے۔ تو کسی نے پوچھا کہ تم نے یہ روشن دان کس لیے رکھا؟ انہوں نے کہا جی یہ ہوا کے لیے رکھا ہے کہ چلو ہوا آنی جانی ہو جائے گی اور یہ اندر کی ہوا باہر چلی جائے گی، تازہ ہوا باہر سے اندر آئے گی، اس لیے رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم روشن دان تو رکھا تھا، اس کی نیت یہ کر لیتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی اور میں اذان کی آواز سنوں گا، اس کا جواب دوں گا، مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں گا، تو میں ساری زندگی ثواب ملتا رہتا۔ صرف نیت کی بات تھی، ہوا تو ویسے بھی آنی جانی تھی، نیت کی بات تھی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اللہ پاک نے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ جب فرش بن رہا تھا تو وہ فرش کے دوران چھوٹے پتھر، اس طرح کے چھوٹے سائز کے پتھر لگوائے۔ تو ذہن میں یہ بات آئی کہ صفوں کی قبلے کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو جب وہ پتھر لگا رہا تھا وہ مستری، تو اسے کہا کہ تم نے جیسے یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں ایسے ایک لائن جو ہے پتھر کی ایسے لگا دینی ہے، صف قبلہ رخ دے کے۔ مسجد سے امام صاحب کو بلایا، انہوں نے کہا جی یہاں پہ بتاؤ ہمیں قبلہ کس طرف بنتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس طرف قبلہ بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ایسے پتھر لگتا ہوا آ رہا تھا تو ایک ایسے پوری صف کی طرح ایک لائن بنا دینی ہے، پھر پیچھے اپنے حساب سے پتھر لگاتے جانا، پھر 4 فٹ کے فاصلے پھر ایک لائن پتھر کی ایسے لگا دینی ہے، پھر 4 فٹ کے فاصلے پھر بھی ایک لائن پتھر کی بنا دینی ہے۔ تو وہ 4-5 صفوں کی جو ہے وہ صفیں لائنیں بن گئیں۔ تو اب ایک دفعہ وہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہی تھی ایک خاتون گھر کے اندر، تو انہوں نے مصلی جو ہے وہ ٹیڑھا بچھایا ہوا تھا، تو ان سے کہا کہ مصلی اپنا سیدھا کریں۔ انہوں نے کہا جی قبلہ اس طرف نہیں ہے، کہ نہیں اس طرف ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا؟ کہ وہ فرش پہ ذرا غور کریں۔ جب غور کیا تو ایک بالکل لائن ایسے نظر آ رہی تھی کہ جو بالکل صف کے حساب سے تھی، ایک صف اس طرح، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی۔ تو اس طرح جب نیت بندہ یہ کرے گا کہ نماز کا قبلہ رخ ٹھیک ہو جائے گا، نمازیں ہماری قبلہ رخ ٹھیک ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے گھر اپنا مسجد قریب ہو۔ اب تو الحمدللہ ہر گلی کے نکر پہ مسجد ہے، اور مسجد کا پاس ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا انعام ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس مساجد قریب ہیں اور پھر بھی وہ نہیں آتے، تو ان سے بڑا بدبخت آدمی کون ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہوا ہے، اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہوا اور پھر بھی اسے محروم ہے۔ جب بدنا دل چاہے مسجد چلا جائے، جب دل چاہے مسجد چلا جائے، راتوں کو اٹھ کے مسجد چلا جائے، کیونکہ جب قریب مسجد ہوتی ہے تو قریب جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو مسجد ان کے لیے کھولنا کوئی مشکل نہیں ہوتی، جب مرضی آ کے مسجد کھول کے اپنا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد ہمارے قریب ہیں، ان کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔